وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم پھر 5 منٹ مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت دنوں بعد آئے ہیں 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر۔ کافی دنوں سے کچھ کاموں میں مشغول تھا، میں نہیں لے کے آ پا رہا تھا، لیکن یہ 5 منٹ کا مدرسہ جو کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی 5 منٹ میں۔ تو ہمارا ہے اسلامی تاریخ، حضرت شمویل علیہ السلام۔ یہ نام آپ نے نیا سنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1.25 انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، تو انہی میں سے حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ شمویل علیہ السلام کا سلسلہ جو نسب ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نہ ان میں کوئی نبی تھے نہ ہی کوئی رسول تھے، نہ ہی کوئی حاکم تھا، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کر رہی تھیں۔ بنی اسرائیل پر بھی ایک ٹائم ایسا آیا کہ نہ ان میں نبی تھے اور نہ ہی کوئی حاکم تھا، اور پڑوسی قومیں اگل بغل کے لوگ ان پر اوپر حملہ کر رہے تھے۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کی نشانی یہ کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراث تھی، جس کو قوم عمالقہ لے کر چلی گئی، فرشتے وہ صندوق انہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے اخلاق زیادہ ہی بگڑ گئے، عادتیں خراب ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم و ستم کر رکھا تھا، انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، مطلب 2 لوگ تھے نا، حضرت طالوت علیہ السلام اور طالوت علیہ السلام کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو اب نمبر 2 ہمارا اللہ کی قدرت۔ بارش میں قدرتی نظام، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتا ہے کہ اگر وہ اپنی وہی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے، تمام حیوانات جاندار سب کے سب فنا ہو جاتے، کھیتی باڑی سب کے سب خراب ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے فضا میں مطلب ہوا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں کہ تیز رفتار بارش جب ان سے ہو کر نیچے زمین پر آتی ہے، گرتی ہے، تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نمبر 3 ہمارا ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کے مضبوط کر لینے کے بعد ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رشتے ناطے توڑنا، تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ رشتے ناطے تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، یہ توڑنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے منع کرا ہے قرآن میں کہ رشتے ناطوں کو مت توڑیے۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے ہیں۔ نمبر 5 ہمارا ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں 1 مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے۔
تو پریشان حال لوگوں کی مدد کرا کریں، بہت فضائل ہیں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں نوکر پر ظلم کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر یعنی غلام کو ظلماً مارے گا تو قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم زیادتی کریں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بھائی میرے یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کرا ان کاموں سے رک جائیے، ورنہ اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہے بس اس میں جو کچھ چاہو کر لو، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ تو نمبر 7 ہماری دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگوں تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ تو نمبر 8 ہمارا آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا جنت میں مقابلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو آج نہ تو تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کسی طرح کے غم میں ہوگے۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، فرما بردار رہے، جاؤ تو تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ طب نبوی سے علاج۔ نمبر 9 ہمارا طب نبوی سے علاج۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کریں تو آپ نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شراب جو ہے نا یہ ڈپریشن کی بیماری ہے، اس سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی نہیں، یہ شراب بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، تب تو یہ منع کرا گیا ہے۔ میرے بھائی لوگ آج کل اس کو پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اس کے بعد نہ جانے کیا کیا کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ چاہے کتنا ہی کہہ لیں کہ ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے، اس سے آپ بیمار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک تو آپ کی ہوش و حواس ختم ہو رہی ہے، دھیمے دھیمے آپ کے جسم کے پرزے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے پیتے رہیں گے اگر آپ۔ تو نمبر 10 ہمارا قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔